بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ بزرگان محترم، گزشتہ جمعہ قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس آیت میں اللہ نے دو باتیں فرمائی ہیں۔ پہلی بات یہ فرمائی ہے کہ ایمان والو، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اس کی تفصیل میں نے گزشتہ جمعہ بیان کی تھی کہ اللہ سے ڈرنے کا حق کا مطلب کیا ہے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان باقی رہو۔ ہر ایمان والے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اپنے انجام کی فکر کرو اور اس بات کی فکر کرو کہ تمہارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، مسلمان گھرانے میں اس کی پرورش ہوئی، مسلمان بن کر وہ زندگی گزارتا رہا، تو کیا ایسے آدمی کو اور اس کے ایمان کو اس بات کا خطرہ ہے کہ موت سے پہلے اس کا ایمان چلا جائے گا؟
کیا وہ مرتے وقت مسلمان باقی نہیں رہے گا؟ کیا اس بات کا خطرہ ہے ایمان والے کو؟ یقیناً ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے ہدایت دی ہے کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان باقی رہو۔ موت کی ہچکی لگنے تک جیسے انسان کئی مصیبتوں میں پھنس سکتا ہے، کئی پریشانیوں سے دوچار ہو سکتا ہے، یہی وجہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو سنبھال کر لے کر چلتا ہے۔ اسی طرح سے موت سے پہلے اور موت کی ہچکی لگنے تک انسان کے ایمان کو بھی خطرہ ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن کریم نے ترغیب بھی دی، حکم بھی دیا کہ تمہاری موت ایمان کی حالت میں ہونا چاہیے۔ تم دنیا سے اس حالت میں جاؤ کہ تمہارا ایمان سلامت رہے۔ جن حضرات کو جنازے کی دعا یاد ہے اس میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے اس دعا میں یہ الفاظ موجود ہیں، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، کہ پروردگار عالم جب تک میں زندہ ہوں مجھے اسلام پر زندہ رکھیے۔ جب تک میں باحیات ہوں مجھے مسلمان بنا کر زندہ رکھیے۔ وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، اور ہم میں سے جس کی موت کا وقت آ جائے تو فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، ایمان پر ہمیں موت عطا فرمائی ہے۔ یہ دعا اللہ کے نبی نے سکھائی ہے۔ ہر صاحب ایمان کو یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ جب تک میں زندہ ہوں مجھے اسلام پر زندہ رکھیے، اور جب میری موت کا وقت آئے تو مجھے ایمان پر موت عطا فرمائیے۔ اگر یہ ایمان کا سرمایہ خدا نہ خواستہ لاکھ مرتبہ موت سے پہلے چھین لیا گیا
اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی فہرست سے کسی وجہ سے ہمارا نام نکال دے تو جس کا بھی نام کٹے گا، جس کا بھی نام نکالا جائے گا، اس کا حشر مشرکین اور کفار کے ساتھ ہوگا، کیونکہ وہ بغیر موت کے بغیر ایمان کے مرا ہے۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ جنت اعمال کا بدلہ نہیں ہے۔ یہ جو نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، صدقہ خیرات ہے، وغیرہ وغیرہ جتنے کام ہیں، اس کا بدلہ جنت نہیں ہے۔ لیکن اکثر لوگوں کا خیال یہی ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت، ذکر، صدقہ خیرات، اس سے جنت ملتی ہے، اس سے جنت نہیں ملتی۔ تعجب ضرور ہوگا، لیکن جنت جو ہے اعمال کا بدلہ نہیں ہے، جنت ایمان کا بدلہ ہے۔ جنت ایمان کا بدلہ ہے، جنت اعمال کا بدلہ نہیں ہے۔ اگر یہ سرمایہ لٹ گیا ایمان کا تو پھر اعمال کسی کام کے نہیں ہے، ردی کے ٹوکری میں پھینک دیے جائیں گے۔ چاہے اس نے زندگی میں کوئی نماز قضا نہ کی ہو، کوئی روزہ قضا نہ کیا ہو، زکوٰۃ قضا نہ کی ہو، کئی حج کیے ہو، کئی عمرے کیے ہو، لیکن خدا نہ خواستہ ایمان چلے گیا تو یہ اعمال کو نہیں گنا جائے گا۔ یہی وجہ ہے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مشرکین کے لیے وہ جو انصاف کا ترازو اللہ لگائیں گے وہ ان کے لیے نہیں لگے گا، ان کے لیے نہیں لگے گا۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، بولے ہم ان کے لیے کوئی انصاف کا ترازو نہیں لگائیں گے۔ کیوں؟ ان کے بارے میں تو طے ہے، کیا طے ہے؟ جہنم طے ہے۔ نہیں صاحب انہوں نے بہت سے اچھے کام کیے ہیں، اچھے کام کا بدلہ دنیا میں دے دیا گیا۔ ایمان کے بغیر کوئی کام اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں۔ یہاں اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تمہارا اسلام باقی رہے، تمہارا ایمان سلامت رہے، اور تم دنیا سے اس حال میں رخصت ہو کہ تم صاحب ایمان رہے۔ تو ہر آدمی کو اللہ کا یہ حکم ہے اپنے انجام کے بارے میں ڈرتے رہو اور اپنے انجام کی فکر میں لگے رہو۔ کہ موت کے وقت میرا ایمان سلامت رہے۔ سیدنا
امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، وہ 4 امام جس کو دنیا فالو کرتی ہے، ان 4 میں سے ایک امام احمد ابن حنبل ہے، جس کو حرمین الشریفین کے ائمہ جن کی تقلید کرتے ہیں، بہت بڑے امام تھے اپنے زمانے کے۔ ان کی موت کا وقت تھا، بار بار غشی طاری ہو جاتی تھی، بے ہوش ہو جاتے تھے، پھر ہوش میں آتے تھے۔ جب ہوش میں آتے تو ایک لفظ بہت زیادہ بولتے تھے، نہیں 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 ابھی نہیں، پھر خاموش ہو جاتے تھے۔ پھر کچھ دیر کے بعد غشی طاری ہوتی، پھر ہوش آتا تو پھر بولتے نہیں 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 ابھی نہیں۔ ایسے بار بار بولتے رہتے۔ پاس میں بیٹھے ہوئے ایک صاحب نے یا آپ کے صاحبزادے نے پوچھا، کس سے فرما رہے ہیں نہیں 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 نہیں، کس سے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ بار بار نئی نئی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں؟ یہ نئی نئی کس کو کہہ رہے ہیں؟ آپ کا مخاطب کون ہے؟ سیدنا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بار بار ایک وسوسہ دل میں آ رہا ہے، ایک وسوسہ۔ کیا وسوسہ آ رہا ہے؟ کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ احمد میں ناکام ہو گیا، تو کامیاب ہو گیا، میں فیل ہو گیا، تو کامیاب ہو گیا، میرا داؤ تیرے اوپر نہیں چل سکا، میرا داؤ نہیں چل سکا، میں اپنے پلان میں فیل ہو گیا۔ امام احمد ابن حنبل سے کہ دل میں یہ وسوسہ آ رہا ہے کہ میں فیل ہو گیا، تو کامیاب ہو گیا، میرا داؤ تجھ پر نہیں چل سکا، اور تو بچ بچا کر آخرت کے سفر پر روانہ ہو رہا ہے، اور ایمان کی حالت میں رخصت ہو رہا ہے۔ میرا داؤ چل نہیں سکا۔ امام احمد ابن حنبل فرما رہے ہیں کہ یہ وسوسہ دراصل شیطان کی طرف سے ہے، وہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے کہ میں بچ گیا، میں اس کے چنگل میں نہیں آیا، اس کا داؤ مجھ پر نہیں چل سکا، یہ وسوسہ وہ میرے اندر ڈال رہا ہے، میں اس سے کہہ رہا ہوں ابھی نہیں بچا، ابھی نہیں بچا، یہ تیرا آخری داؤ ہے جو تو مجھ پہ چلا رہا ہے، اور مجھے اطمینان دلا رہا ہے کہ میں تجھ سے بچ گیا۔ وہ اطمینان دلا رہا ہے مجھے کہ میں اس کی چال سے، اس کے چنگل سے، اس کے پلان سے، اس کے منصوبے سے، اس کے بھٹکاوے سے میں بچ گیا، اور مجھے مطمئن کر رہا ہے، میں اس سے کہہ رہا ہوں ابھی نہیں بچا،
یہ تیرا آخری داؤ ہے جو تو مجھ پہ چلا رہا ہے. ابھی بھی تجھ سے میرے ایمان کو خطرہ ہے. کون یہ بات کہہ رہے ہیں؟ 1,00,000 حدیثوں کا حافظ امام احمد ابن حنبل. کسی نے لکھا ہے 5,00,000 حدیثوں کا حافظ. 1300 سال سے دنیا جس کو فالو کر رہی ہے، جس کی فقہ کو فالو کر رہی ہے، وہ اپنی موت کے وقت میں کہہ رہا ہے کہ نہیں، ابھی نہیں بچا میں، ابھی بھی خطرہ ہے تجھ سے مجھے، میرے ایمان کو ابھی بھی خطرہ ہے. دوستو، کامیاب ہے وہ آدمی جس کی موت ایمان پر ہوئی ہے. کامیاب ہو گیا. جس کی موت ایمان پر ہو گئی، یہ بات بھی ساتھ میں پکی ہو گئی کہ یہ جنت میں جائے گا. یہ بات پکی ہے. دو اور دو 4 کی طرح بالکل صاف ہے یہ مسئلہ کہ جس کی موت ایمان پر ہوئی جنت پکی ہے. کیوں؟ جو ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوگا وہ دوزخ میں جا سکتا ہے، لیکن وہاں ہمیشہ نہیں رہے گا. وہاں ہمیشہ نہیں رہے گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، دعا مانگا کرو اللہ سے، پروردگار عالم جب تک زندہ ہوں اسلام پر زندہ رکھ، جب موت کا وقت آئے تو ایمان پر موت عطا فرما. سادے الفاظ ہے، اے اللہ اسلام کی حیات دے، ایمان کی موت دے. سادے الفاظ. تو قرآن کریم میں اللہ نے 2 باتیں جو فرمائی ہے کہ ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. دوسری بات یہ فرمائی، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان باقی رہو. اپنے انجام کی فکر ہم کو ہونا چاہیے. انما الاعمال بالخواتیم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعتبار آخری وقت کا ہوگا. آخری وقت ایمان سلامت تھا یا نہیں تھا؟ آخری وقت مومن تھا یا نہیں تھا؟ اسی لیے ہر آدمی کو اپنے خاتمے کی فکر ہونا چاہیے کہ میرے خاتمے کا کیا ہوگا. اور ایمان کا مسئلہ اتنا نازک ہے. فقہا نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی موت و حیات کی کشمکش میں ہے، نزاع کا حال ہے، دیکھنے والوں کو محسوس ہو رہا ہے کہ شاید اب اس کی زندگی وفا نہیں کرے گی، فقہا نے لکھا ہے کہ اس سے یہ مت کہو کہ کلمہ پڑھو. منع کیا ہے. اس سے یہ مت کہو کہ کلمہ پڑھو. بلکہ اس کے بازو بیٹھ کر خود پڑھتے رہو. آپ پڑھتے رہو.
تاکہ سن کر وہ اسے احساس پیدا ہو اور وہ پڑھنے لگ جائے. لیکن آپ نے اگر اسے یہ کہا کہ کلمہ پڑھو، اس نے کہا میں نہیں پڑھتا، اور اس کے بعد اگر روح قبض ہو گئی تو ایمان سے محروم ہو کے دنیا سے جائے. ترغیب دی ہے. تلقین کرو صرف بازو بیٹھ کر. ایمان کا مسئلہ اتنا نازک ہے. ہم نے یہ سمجھ لیا کہ کچھ بھی کر لو ہمارے ایمان کو فرق نہیں پڑے گا. پتل کا اور اسٹیل کا ایمان ہے سمجھتے ہیں ہم لوگ. بس مسلمان ہو گئے بس. دوستو ایسا مسئلہ نہیں ہے. ایمان کا مسئلہ بہت نازک ہے. اسی لیے قرآن نے ترغیب دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت کی ہے. ایمان جاتا کیسے ہے؟ وہ بات جو دین اور اسلام کی نہیں ہے، غلط بات ہے، اس کو کوئی آدمی مان لیتا ہے، ایمان رخصت ہو جاتا ہے. ایمان رخصت ہو جاتا ہے. غلط بات کو تم نے اسلام سمجھ لیا، ایمان چلے جاتا ہے. سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا تھا. اس نے حضرت عمر سے یہ کہا کہ عمر، تمہارے پاس جو اللہ کی کتاب ہے اس میں ایک آیت ہے، وہ آیت بجائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے کے، اگر وہ آیت ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتی، اس یہودی نے کہا کہ ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے، لیکن وہ آیت ہمارے پیغمبر پر نہیں تمہارے نبی پر آئی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ جو سورہ مائدہ کی آیت ہے، الیوم اکملت لکم والی آیت. کیا ہے اس آیت میں؟ حجۃ الوداع کا موقع تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میدان عرفات میں تھے. اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، اور اس آیت کریمہ کے اندر کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس میں فرمایا گیا کہ آج دین میں نے مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا. واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت تمام کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین اسلام کو میں نے تمہارے لیے پسند کیا ہے. یہ آیت نازل جیسے ہی ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو خطار رونے لگے. کسی نے پوچھا ابو بکر خوشی کا موقع ہے، دین مکمل ہو گیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب میرا گمان ہے، میرا خیال ہے کہ اب حضور زیادہ دن ہمارے درمیان نہیں رہیں گے، دین مکمل ہو گیا. تو اس یہودی نے کہا کہ یہ آیت بجائے تمہارے نبی کے ہمارے نبی پر نازل ہوتی تو ہم اس تاریخ کو عید کا دن بنا لیتے. حضرت عمر نے پوچھا کیوں؟ کیا خاصیت ہے اس آیت کے اندر؟ خیر ہم تو جانتے ہیں، لیکن تمہیں کیا بات سمجھ میں آئی؟
اس نے یہ کہا کہ اس آیت نے ایک فیصلہ سنا دیا ہے، دین مکمل ہو گیا، اب آسمان سے احکام نہیں آئیں گے، اب آسمان سے احکام نہیں آئیں گے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نبی بھی نہیں آئے گا۔ اب اعلان ہوا کہ دین مکمل ہو گیا تو آسمانی ہدایات کا سلسلہ بھی بند ہو گیا۔ اس یہودی نے کہا کہ ہمارے جو آباء و اجداد تھے وہ بڑی آزمائش سے گزرے ہیں، بڑی آزمائش سے۔ کیا آزمائش؟ آزمائش یہ تھی کہ ہر تھوڑے وقفے کے بعد کسی علاقے سے ایک آدمی کھڑے ہوتا، اعلان کرتا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ انہیں جانچنا پڑتا، انہیں دیکھنا پڑتا، انہیں پرکھنا پڑتا کہ سچا ہے یا نہیں ہے، سچا نبی ہے یا جھوٹا نبی ہے، انہیں پرکھنا پڑتا۔ بڑی آزمائش ہوتی ان کی۔ اگر وہ اللہ کا سچا نبی تھا، نہیں مانے، ایمان چلے جائے گا۔ اگر وہ جھوٹا تھا، مان لیا، ایمان چلے جائے گا۔ بات صحیح تھی، نہیں مانا، ایمان جائے گا۔ بات غلط تھی، مان لیا، ایمان جائے گا۔ اس یہودی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ہمارے باپ دادا جس آزمائش میں مبتلا کیے گئے ہیں، محمد رسول اللہ کی امت کو اللہ نے اس آزمائش سے بچا لیا، نبوت کا سلسلہ بند کر دیا۔ اب مسلمان آنکھ بند کر کے کہہ سکتا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اگر کوئی دعویٰ کرے، آنکھ بند کر کے کسی مولانا کو پوچھے بغیر، کسی کتاب دیکھے بغیر، آنکھ بند کر کے کہہ سکتا ہے کہ تو جھوٹا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کے بعد نبی ہی نہیں ہے، کوئی نیا نبی اللہ کے نبی کے بعد نہیں آئے گا۔ قرآن کے بعد آسمان سے کوئی کتاب نازل نہیں کی جائے گی۔ تم الدین انقطع الوحی، دین مکمل ہو گیا، وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو اس یہودی نے کہا کہ آزمائشوں میں ہمارے آباء و اجداد مبتلا ہو گئے کہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے میں، صحیح ہے یا غلط ہے۔ اگر غلط تھی، مان لیا تو ایمان چلے گیا، صحیح تھا، انکار کر دیا تو ایمان گیا۔ ایمان کا مسئلہ بہت نازک ہے، اسی لیے دوستو اپنے انجام کے بارے میں ہمیشہ سوچتے رہیں، اور کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے بھی سوچو، جو کام میں کر رہا ہوں واقعی یہ دین ہے، واقعی یہ دین ہے؟ کیا اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے؟ کیا اس کا ذکر احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے؟ جو کام میں کر رہا ہوں، کیا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایسا کرتے تھے؟ بہت سے کام دین کے نام پر آج کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کا تذکرہ کہیں نہیں ہے، قرآن مجید میں نہیں، احادیث میں نہیں، صحابہ کی زندگی میں نہیں، تابعین کے دور میں نہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے جس میں میں موجود ہوں۔ خیر القرون قرنی، سب سے بہتر دور کون سا ہے؟ بولے میرا دور ہے، میں موجود ہوں دنیا میں، یہ سب سے بہترین دور ہے۔
اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا ثم الذین یلونہم، میرے بعد کا دور. کون سا دور؟ صحابہ کا دور. ثم الذین یلونہم، جنہوں نے صحابہ کی صحبت اٹھائی ہے، صحابہ کے دور میں جو ایمان لائے ہیں، صحابہ کی صحبت میں جنہوں نے زندگی گزاری ہے، اسلامی زبان میں انہیں تابعین کہتے ہیں. یہ 3 زمانوں کی اللہ کے نبی نے گواہی دی ہے. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اب دنیا میں دین اور اسلام کے نام پر ایسے ہزاروں کام ہو رہے ہیں جو ان 3 زمانوں میں نہیں ہوتے تھے. نہ نبی کے زمانے میں ہوتے تھے، نہ صحابہ کے زمانے میں ہوتے تھے، نہ تابعین کے زمانے میں ہوتے تھے، نہیں ہوتے. لیکن لوگ کر رہے ہیں. ایک ایسی چیز جس کا تعلق دین سے نہیں ہے، دین سے ہے تو پھر اس کا ذکر کہاں ہے؟ کہاں ہے اس کا ذکر؟ البتہ دین کے نام پر کیے جانے والے ایسے بہت سے کام جس میں لوگوں کو امید ہے ثواب ملے گا، اللہ خوش ہوگا، نبی خوش ہوگا، رسول خوش ہوں گے، وہی کام جو آج ہو رہے ہیں اس سے حدیثوں میں منع کیا گیا. منع کیا گیا، اسراف سے منع کیا گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم دریا پر بیٹھ کر وضو کرو تب بھی پانی اتنا ہی خرچ کرو جتنی ضرورت ہو. ہے نہیں؟ آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا. کوئی آدمی دریا پر بیٹھ کر بھی وضو کر رہا ہے تو اسے اتنا ہی پانی دریا سے لینا ہے جتنا ضرورت ہے. اس سے زیادہ؟ بولے اس سے زیادہ نہیں، اسراف ہوگا. منع کیا. بلا اجازت کسی کی چیز لینے سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے. آج جشن آمد رسول کے نام پر سڑکوں پہ لائٹ چوری کی لگائی جاتی ہے. دوستو غور کرو، کس نبی کے نام پر ہم کیا کام کر رہے ہیں؟ چوری کی لائٹ سے نبی کا جشن منایا جاتا ہے. اس کی اجازت شرعاً نکلتی ہے کہیں سے؟ نکلتی ہے کہ اللہ کے نبی کی ولادت کا جشن اور آپ کی آمد کی خوشی میں روشنیاں کرنا چوری کی لائٹ سے جائز ہے؟ قرآن تو کہتا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور کے ہاتھ کاٹو. قرآن میں موجود ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹو. اللہ کے نبی کی خدمت میں ایک لڑکی پیش کی گئی، چوری کی تھی، اس نے بڑے خاندان کی تھی. لوگوں نے سفارش کی کچھ لے کے چھوڑ دو، کچھ لے کے چھوڑ دو. حضرت ابوبکر کے پاس آئے، حضرت عمر کے پاس آئے، بڑے بڑے صحابہ کے پاس گئے کہ حضور سے جا کر کہو، سفارش کرو، کچھ لے دے کے چھوڑ دو. سب نے کہا کہ یہ سفارش ہم نہیں کر سکتے. حضرت اسامہ ابن زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ وہ چھوٹی عمر کے تھے اور حضور کے پالکڑے بیٹے حضرت زید کے بیٹے تھے حضرت اسامہ. لوگوں نے انہیں منا لیا. حضور سے بڑا قریبی تعلق تھا، حضور کے گود میں کھیلے تھے وہ. تو وہ تیار ہو گئے، بولے میں جا کے سفارش کروں گا. وہ جا کے حضور سے سفارش کرنے لگے. حضور کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. مورخین نے لکھا ہے کہ جب حضور کو غصہ آتا تو چہرہ ایسا سرخ ہو جاتا جیسے انار کے دانوں کو کسی کے چہرے پر نچوڑ دیا گیا، اتنا لال ہو جاتا. کسی نے حضرت اسامہ کو اشارہ کیا، اسامہ
نظر اٹھا کے تو دیکھو. جب نظر اٹھا کے دیکھا تو حضور کا چہرہ غصے سے تمتما رہا ہے. خاموش ہو گئے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے حضرت اسامہ سے فرمایا، اسامہ اللہ کے حدود میں دخل دیتے ہو، اللہ کے حدود میں، اللہ کے احکامات میں دخل دیتے ہو. قرآن کہہ رہا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو اس کے ہاتھ کاٹو. اور تم سفارش لے کے آئے ہو کچھ لے دے کے انہیں چھوڑ دیا جائے. اس موقع پر اللہ کے نبی نے ایک تاریخی جملہ فرمایا اگر وہ اس لڑکی کا نام فاطمہ تھا جس نے چوری کی تھی، اس کے باپ کا نام اسد تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر فاطمہ بنت اسد کی جگہ فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا. اگر میری بیٹی ہوتی تو بھی میں نہیں چھوڑی. اتنی سخت وعیدیں چوری کی، اور اسی نبی کا جشن ہم منا رہے ہیں چوری کی لائٹ سے. کیا کیا کام آج ہم نبی کے نام پہ کر رہے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں یہ محبت ہے. خیر جو سمجھ رہے ہیں ان کی اپنی مرضی ہے. لیکن دوستو، جس کام کو نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، اولیاء نے نہیں کیا، وہ ہمارے لیے کیسے دین بن جاتا ہے؟ کیسے بن جاتا ہے وہ ہمارے لیے دین کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچو، جس کا ذکر قرآن میں نہیں. 63 سال اللہ کے نبی باحیات رہے، ایسا جشن تو مدینے میں کبھی نہیں ہوا. 2-2.5 سال سیدنا ابوبکر صدیق رہے، ایسا جشن تو وہ نہیں منائے. 10 سال حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت رہی، ایسا جشن مدینے میں کبھی نہیں ہوا. حضرت عثمان کا دور، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور 30 سال کا دور ہے چاروں خلفائے راشدین کا. ایسا ماحول تو مدینے میں نہیں تھا. اور دن بدن اس میں ترقی ہوتی جا رہی ہے. ڈی جے لگ رہے ہیں، ڈانس ہو رہا ہے، گلال ہرے رنگ کا رنگ اڑایا جا رہا ہے، ہرے رنگ کے پٹیاں باندھی جا رہی ہیں، گاڑیوں کے اوپر جھنڈے لگائے جا رہے ہیں، گلیوں کے اندر شور مچایا جا رہا ہے. دوستو کچھ تو سوچو، کس نبی کے نام پر یہ کام؟ وقت نہیں ہے واقعات سناتا بتاتا، کہاں گنجائش ہے اسلام میں اس کی. خوشی کے اظہار سے پر اعتراض نہیں ہے، طریقہ کار پر اعتراض ہے. خوشی پر اعتراض نہیں ہے، خوش ہونا تو ایمان ہے. طریقہ کار غلط ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اس لیے جو چیز دین نہیں ہے اس کو دین سمجھنا گمراہی ہے. اللہ آپ کی میری ساری امت کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا